ہاں لیکن ایک نقطہ عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ کمی بیشی کا واقعہ ہونا اور اس کے بعد ندامت اور توبہ کی توفیق، یہ سمجھ لیا جائے کہ اب میں کس منہ سے پھر اللہ کے حضور سر بسجود ہوں، یہ درست نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ ساری کمزوریاں اور خطائیں، گناہ بے شمار جمع ہو جائیں اور یہ سوچ لیا جائے کہ اب میں روضہ تر پر نہیں جا سکتا، یہ دھوکہ ہے شیطان کا، یہ غلطی ہے۔ کپڑا میلا ہو جائے کہاں لے کر جاتے ہو؟ چشمے پر جاتے ہو۔ تو جتنی بھی شدت خرابی کی پیدا ہو جائے اس نے دھلنا وہیں جا کر ہے۔ تو اگر کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو اس لیے نماز نہ چھوڑ دو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو کیسے ہو سکتا ہوں، نماز سے ہٹ کر کیا اللہ کے روبرو نہیں ہوں؟ اس کی عطا سے سانس نہیں لے رہے، اس کی دی ہوئی خوراک سے حیات کا تسلسل نہیں ہے، جو کچھ کیا ہے اس کے روبرو نہیں کیا، تو یہ پھر نقصان ہے کہ بندہ عبادت سے دور ہو۔ اسی طرح اللہ معاف فرمائے گناہوں سے اٹی زندگی، اور یہ بندہ خیال کرے کہ اب اس منہ کو لے کر میں کیسے روزہ تر پر جاؤں، یہ درست نہیں ہے۔ وہاں کی حاضری اس قابل کر دے گی کہ یہ بدعمالیاں دھل جائیں، توبہ نصیب ہو۔ وہاں کی حاضری اس قابل کر دے گی کہ آنے والے وقت میں احتیاط کرو، ان غلطیوں اور گناہوں سے بچ سکو۔ لیکن جو جاؤ تو وہ جو حدود ادب کی ہیں ان کا تجاوز جو ہے وہ درست نہیں۔ قرآن کریم نے آپ کے حضور پیش ہونے کی کہ حکم آیات میں فرمائے ہیں، قرآن کریم میں اللہ کریم نے وہ انداز تعلیم فرمائے جو آپ کے حضور پیش ہونے۔